صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح ظاہر ہو گئی اور ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ پھر ان تمام کو حضرت آدم علیہ السلام پر ظاہر کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی پیشانی کے نور نے حضرت آدم علیہ السلام کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے رب کریم، یہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص آخری امتوں میں ہوگا، اس کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، تو نے اسے کتنی عمر عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میری عمر سے 40 سال اسے دے دیجیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر ابھی 40 سال باقی نہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ نے 40 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد کو عطا کر دیے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا سو ان کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ وہ بھول گئے تھے، اب ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے ان کی اولاد سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ اسے حاکم نے بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا، اس سے ان کی ساری سفید اولاد نکل آئی، ایسے لگتا تھا گویا موتی ہوں۔ پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو سارے کالے لوگ برآمد ہوئے، جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ سیاہ کوئلے ہیں۔ پھر دائیں کندھے والوں کو فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بائیں کندھے والوں کو کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر ان کے دائیں کندھے سے اہل جنت کو نکالا اور بائیں کندھے سے اہل جہنم کو، اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ ان میں کچھ لوگ اندھے تھے، کچھ گونگے تھے، کچھ دوسری بیماریوں میں مبتلا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، میری اولاد کو ایسا کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میرا شکر کیا جائے۔ اسی طرح یہ حدیث عبدالرزاق نے محمد سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حسن سے روایت کی ہے۔ ابو حاتم ابن حنان اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے جسم میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چھینکا اور الحمدللہ کہا۔ یہ الفاظ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہے۔ بس ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اللہ تم پر رحمت فرما رہا ہے، ان ملائکہ کی طرف جاؤ، وہ جو جلوس کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور آپ نے السلام علیکم کہا اور فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب